السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے یہ استدعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس رمضان میں قرآن فہمی میں ہم اور آپ الحمدللہ آگے بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد کوشش کریں اس دسترخوان کے اوپر جو اللہ نے پوری کائنات میں بچھایا ہے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ اس دسترخوان پر بیٹھیں اور وہ اپنے روحانی تشفی کے لیے، علمی طور کے اوپر تشفی کے لیے آگے بڑھیں، اور الحمدللہ علوم آل محمد کو کہ جو آل محمد نے تفسیر کی ہے یا سوروں کے سلسلے میں بتایا ہے، ہمیں کم سے کم اس کے سلسلے میں معلومات ہو جائے۔ یہ ہماری عظیم ترین کتاب جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے بہت خزانے دیے ہیں، اس خزانے کو نکالا جائے۔ ہم آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی گفتگو کریں گے، اور سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا ہے، جس میں بہترین قسم کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان قصوں میں بہت کچھ نصیحتیں ہیں، چاہے جناب یوسف کا کنویں میں گرنا، اس کے بعد پھر عزیز مصر بننا، یا اس کے علاوہ جناب یوسف، جناب یعقوب کا گریہ کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ماتم کرتے ہیں، آپ کیوں مثال کے طور کے اوپر اپنے سر و سینے کو پیٹتے ہیں، تو شاید انہوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسی سورہ یوسف میں ہے کہ جناب یعقوب اتنا روئے اپنے بیٹے جناب یوسف جو نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کے اوپر رو رہے ہیں جبکہ وہ زندہ بھی ہیں، تو اتنا روئے کہ اب یزت عینا ہو کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو پھر ان کی نبوت چلی جاتی۔ تو ایک نبی دوسری نبی کے محبت میں اپنی قیمتی ترین جسم کے اعضاء کو اگر ضائع بھی کر دے محبت میں، تو اللہ اس کو تعریف کرتا ہے اور اپنے قرآن مجید میں جگہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم فخر یوسف جو اس کائنات کے ہیں، امام حسین علیہ السلام، اگر ان کے لیے ہم کچھ بھی کریں تو بھی جناب وہ کم ہوتا ہے۔ لابکین بدل الدموع دمن، آپ کے اوپر اتنا رویا جائے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون گرنے لگی ہے، امام زمانہ نے زارت ناہیہ میں فرمایا۔ آئیں ہم جناب یوسف کے اس نام سے جو سورہ ہے، سورہ یوسف، جس میں احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، میں کم سے کم اس ماہ مبارک رمضان میں اتنے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مومنین و مومنات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس میں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہیں ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول من قرأ سورہ یوسف فی کل یوم او فی کل لیلۃ بعثہ اللہ یوم القیامہ جمالہ علی جمال یوسف علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ جو بھی امام جعفر صادق جو روایت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم نے سنا ہے، سمعتہ یقول کہ وہ کہہ رہے ہیں، ابی بصیر کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم لوگ نے سنا کہ من قرأ، جو بھی قرأت کرے گا سورہ یوسف کی تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو فرمایا فی کل یوم، چاہے وہ ہر روز، اور فی کل لیلۃ، چاہے ہر رات کو، بعثہ اللہ، اللہ اس کو مبعوث کرے گا، بلائے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ جمالہ، اس کی خوبصورتی علی جمال یوسف علیہ السلام، جناب یوسف کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی بھی خوبصورتی جناب نظر آئے گی۔ ذرا سوچیں، اس کائنات میں فخر یوسف جو ہیں، وہ حسن یوسف جو ہے ہمیشہ ہر جگہ مشہور ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں، یا چاہتی ہیں کہ محشر کے میدان میں وہ خوبصورتی ملے، تو ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے حسین ہونا چاہیے، تو ان کو چاہیے، روایت میں ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت محترمہ اس وقت کریں جس وقت وہ امید سے ہوں۔ اگر امید سے ہونے والی خواتین ہماری مومنات اگر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی تلاوت کریں گی تو پروردگار عالم ان کو بہترین خوبصورت بچہ عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علموا ارقعکم سورہ یوسف، اپنے جو زیر دست ہیں، شاگرد ہیں یا غلام ہیں، ان سبوں کو سورہ یوسف کو جناب والا ضرور پڑھائے، اور اگر آپ نے ایسا کیا اور خود بھی پڑھا تو حون اللہ،
تعالی علیہ سکرات الموت وعطاء الدرجہ۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ یوسف کو اپنے زیر دست اور خود بھی پڑھا تو اس میں ایک اہم ترین جو فائدہ وہ ہوگا، وہ فائدہ یہ ہے کہ سکرات الموت، جو موت کے وقت کا جو سمع ہوتا ہے، جس وقت روح نکلنے والی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہیں اگر ہیں تو پھر روایت میں ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں، بہت آرام سے جناب موت آئے گی اور اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائیں گے۔ چجا کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں یموت یرنی، میرا شیعہ اس وقت تک اس دنیا سے گزر نہیں سکتا جب تک وہ میری زیارت نہ کر لے۔ تو آخر موقع پر اس کائنات میں ہمارے مولا متقیان سے زیارت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے ہم کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے خوف نہیں کرتے ہیں۔ خوف وہ کریں وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی سورہ کے ضمن میں، تعلم العربیہ فإنها کلام اللہ الذی کلم بہ خلق، کہتے ہیں اپنے بچوں کو عربی ضرور سکھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کلام کیا ہے کس میں؟ عربی زبان میں۔ اور اسی طریقے سے سورہ میں بھی آیا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم صاحب لعلکم تعقلون، تاکہ تم صاحب عقل بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ عربی گرامر، اس کے اندر میں بہت فصاحت ہے دوستو۔ عربی گرامر کے اندر میں اگر آپ نے عربی سیکھی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زیر زبر پیش سے معاملہ اور مطلب اور معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ از اے گریٹ لینگویج، بہت زبردست زبان ہے۔ اسی کے اندر میں قرآن بھی ہے، اسی کے اندر میں حدیث بھی ہے۔ ترجمہ پھر ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ لوگوں کا کلام ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان میں جناب لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مگر اصل کلام جو ہے وہ عربی ہے۔ اور عربی کو جو جاننے کے بعد پڑھتا ہے تو اس کو کچھ مزہ جنا والا اور ہی آتا ہے، چونکہ اس لیے کہ اس کے اندر میں بہت کچھ نعمتیں ہوتی ہیں کہ جو اس وقت سامنے آتی ہیں جس وقت وہ عربی گرامر سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب فصاحت و بلاغت اس میں جو پھر نظر آتی ہے کہ کیا پروردگار عالم نے کیسے کیسے کرامات اور کیسے کیسے عظیم چیزیں جناب والا بیان کی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد والے گفتگو میں آپ کو پیش کروں گا کہ قرآن مجید کی کچھ کرامتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں کہ آپ اگر اہل علم اگر بن گئے یا انشاءاللہ سے عربی گرامر کے قریب گئے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک زیر اور زبر سے معاملہ کتنا بدل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہماری آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ ہے دعائے افتتاح کے سلسلے میں، جو ہر روز رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے مومنین مومنات پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں ہماری معرفت کو اضافہ کرنے کے لیے ائمہ معصومین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، دعا وہ ہے کہ جب ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، جب اللہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس وقت ہم کلام ہیں، اللہ ہم کلام ہے آپ سے۔ تو الحمدللہ قرآن پڑھنے کی توفیق ماہ مبارک رمضان میں بالکل ملتی ہے، چونکہ شیطان کو روایت میں ہے زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے مخلوق کو، اللہ نے کہا کہ ہمارے مخلوق کو عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ بہت کچھ انسان کو سمجھا دیتی ہیں، نعمتوں کو بتاتی ہیں، تاکہ ایک مرتبہ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد شکر خدا ایک مرتبہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے جوارے سے پیش کرتے۔ مجری الفلک، پروردگار عالم وہ ہے کہ جو سمندروں میں کشتی چلواتا ہے۔ ذرا سوچے، ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں، کتنا بڑا بڑا جہاز، پہاڑوں جیسا جہاز، یہاں سے لے کے ایک کانٹیننٹ سے اٹھا کر سامان دوسرے کانٹیننٹ میں، ایک دنیا سے اٹھا کر ایک کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں جانے والا پہنچا دے رہا ہے۔ یہ ذرا سوچے کیسے ہو جا رہا ہے، یہ کیسے جہاز چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جناب سوچنے سے مخصوص رکھتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو باقاعدہ ہواؤں کے ذریعے سے یہ جہاز چلائے جاتے تھے، نہ اس میں مشین ہوا کرتی تھی،
نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا، ہاتھ سے چلاتے تھے یا کوئی پردہ لگاتے تھے جس کے سبب سے جناب کشتیاں چلتی تھیں۔ اب ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ کشتی بھی چلانے کے لیے آپ کو دیا اس زمین میں، اس سمندر میں، دریاؤں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہواؤں کے ذریعے سے چلوا دیا کہ جس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں رہا، مسخر الریاح، اور ہواؤں کو قابو میں رکھنے والا وہ ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہوا قابو میں نہ ہو دوستوں تو پھر طوفانی شکل جو اختیار کرتا ہے ہوا، تو کیا کیا تباہی لے کر آتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس ہواؤں کو کس نے قابو میں رکھا ہے؟ اگر ہمارے اس زمین کے اوپر اتنی تیز ہوا ہو کہ ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو تو پھر کیا ہو جائے اس دنیا میں؟ اگر ہوا کم ہو تو ذرا سوچیں کیا ہو جائے اس دنیا میں قیامت۔ اس لیے اگر جن لوگوں نے بھی پلین کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ باقاعدہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہوا تو یہ خود بخود ماسک جو ہے وہ گر جائے گا۔ اب ذرا سوچیے آپ، ہمارا 1 گھنٹے کا سفر اور 2 گھنٹے کا سفر اور 4 گھنٹے کا سفر میں اگر ہوا کم ہو جائے تو ماسک کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہم یہاں پر 40 سال سے 50 سال سے 70 80 سال سے زمین پر ہیں، کبھی ہوا کم ہوئی؟ کبھی ہوا زیادہ ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 1 گھنٹے کے لیے تو ہم جیسی بند ہوئے تو وہاں پر ہواؤں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر میں جناب ہم ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ کون ہے کہ جن ہواؤں کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے؟ وہ میرا پروردگار عالم ہے، فالق الاصباح، اور وہ صبح کو روشن کرتا ہے۔ ذرا سوچے اگر یہ روشن نہ ہو تو پھر ٹھنڈک سے لوگ مر جائیں گے۔ یہ صبح جو ہوتی ہے، یہ سورج جو نکلتا ہے، سورج کے سبب سے کتنی انرجی آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ 8 منٹ میں جناب یہ روشنی آ رہی ہے، اور اس کے بعد لوگ اب تو باقاعدہ اس سورج کے کرنوں سے جو تپش نکل رہی ہے، جو انرجی نکل رہی ہے، اس سے باقاعدہ پلین بھی چلا لے رہے ہیں، گاڑی بھی چلا لے رہے ہیں، الیکٹرسٹی بھی جناب والا بنا رہے ہیں۔ اب ذرا سمجھیں، اب میں نے کیا کیا نعمتیں اللہ نے جناب دے کے رکھی ہیں، اور اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو 1400 سال پہلے آیا ہے، اور وہ ہے کہ جو صبح کو روشن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج دنیا کو روشن کر رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے استفادہ کر کے اپنے گھر کو بھی روشن کر سکتے ہیں۔ دیان الدین، اور وہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو قیامت میں جزا دینے والا ہے۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آپ بے فکر رہیں، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جو بھی اجر کرتا ہے اس کے اجر کو قطعاً ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رب العالمین، وہ اس کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ذرا سوچیں اگر ایک ماں اپنے بچے کو دھوپ سے بچاتی ہے، اپنے آنچل کے ذریعے سے خود دھوپ میں بیٹھی رہ جاتی ہے، خود گر جاتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے، تو یہ 1% اس کے پاس محبت ہے۔ 99% اس اللہ کے پاس ہے جس نے ہر چیز کا انتظام کر کے دیا ہے۔ اس اللہ کو، اس اللہ نے اس بندوں کے لیے اس کائنات میں کہ محترم ترین مہمان بنایا اس کائنات میں انسانوں کو۔ الحمدللہ، الحمدہ بعد حمدہ بعد حلبہ، اور وہ جانتا بھی ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، تمام چیزوں کو ہمارے جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مکمل طریقے سے ہمارے ساتھ ویسے پنشمنٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بہت تحمل کرتا ہے، بہت چانس دیتا ہے۔ الحمدللہ، پھر حمد ہے اس اللہ کی، علی عفوہ بعد قدرتہ، اس معاف کر دیتا ہے پروردگار عالم، جبکہ قدرت رکھتا ہے وہ چاہے ہمیں منٹوں سیکنڈوں میں ہمارے سانس کی نلی میں ہوا بند کر دے، چاہے دل کا دھڑکنا بند کر دے، اتنے تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ الحمدللہ، حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر چاہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں تو ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، چونکہ الحمدللہ جب کوئی کہتا ہے، اور کوئی اب مثال کے طور کے اوپر اب امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور بامبے میں کوئی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی کہ جو حمد کرتا ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، اور وہ جو چاہتا ہے اس کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، وہ قادر ہے، ما یرید، جس کا بھی وہ ارادہ کر لے۔ پھر سے کہا الحمدللہ، یہ تمام کائنات کو ایک مرتبہ ہلا دیا ہے جناب نوح کی کشتی کے زمانے میں، پوری کائنات جناب ہل گئی ہے۔ جناب لوط کا وہ علاقہ آج بھی بنجر ہے،
جو لوگ جا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، نیٹ پہ جا کے اب چیک کریں کہ آج بھی عذاب وہاں پر نظر آتا ہے۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، منٹوں میں سب کچھ تہس نہس ہو سکتا ہے، مگر اس نے بچا کے رکھا ہے۔ خالق الخلق، جو پروردگار عالم، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم ترین نعمتوں کو دینے کے بعد ہم لوگوں کا اتنا خیال لگتا ہے، تو جتنے بھی ہم شکر گزار بنے اپنے پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے کر رکھی ہیں، وہ کم ہے۔ اب جو بھی اس کائنات میں اگر چاہتا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھے، تو اس نے اس ٹرانزٹ ہال سے، جس کو کہہ دیجئے کہ وہ ہال ہے جہاں سے یہ برج ہے، یہ وہ پل ہے جہاں سے ہمیں گزر کے وادی السلام میں جانا ہے، وہاں سے گزر کے ہمیں محشر کے میدان میں جانا ہے، محشر کے میدان کے بعد پھر جنت و جہنم۔ ابھی کوئی نہیں جاتا جنت و جہنم میں، محشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد پھر منزل آگے ہے کہ جہاں پر لوگ آگے جائیں گے۔ تو اپنا انتظام ہمیں اس دنیا ہی میں کرنا ہے، پھر واپسی نہیں ہو سکتی، ایک مرتبہ ون ٹائم چانس جس کو کہا جائے۔ تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر انداز میں خود بھی عبادت کریں، دوسروں کو بھی عبادت کرنے کی توفیق، خود بھی انشاءاللہ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی توفیق کریں، ورنہ جو خوشی بانٹتے ہیں ان کو خوشی ملتی ہے، جو غم بانٹتے ہیں وہ ہمیشہ مایوس رہتے ہیں۔ چونکہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ خوش رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، منافق وہ ہے کہ جو ہمیشہ قر رہتا ہے، یعنی ہر وقت چڑھا رہتا ہے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ چونکہ اس کے دل میں آل محمد نہیں ہوتے، جن کے دل میں آل محمد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔